السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہاں پر دیکھیں اپنی اسکرین پہ علی ان یحیی الموتى، یہاں پر اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو وقف کیسے کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور آیت دیکھیں فما آتانی اللہ، یہاں پر بھی اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو وقف کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، آج ہم نے یہی سیکھنا ہے۔ یہاں پر دیکھیں اپنی اسکرین پہ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا وقف موافق وصل، اور دوسرا ہمارا ٹاپک ہوگا وقف مخالف وصل۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے یہی سیکھنا ہے۔ آسان الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ وقف کرنا ہے دو طریقوں کے ساتھ، موافق وصل اور مخالف وصل۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے یہی دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں وقف موافق وصل کی کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ چلتے ہیں اسکرین پہ، یہاں پر دیکھیں وقف کا مطلب ہے وقف کرنا، موافق کا مطلب ہوتا ہے مطابق یا مناسب یا مشابہ یا اسی کی طرح، وصل مطلب جیسے پڑھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال دوں گا پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہاں پر دیکھیں من فضل ربی، اگر آپ یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں ربی۔ اگر میں آپ سے کہوں یہاں پہ وقف نہ کریں، ملا کے پڑھیں، پھر آپ کیسے پڑھیں گے؟ آپ پھر بھی پڑھیں گے من فضل ربی لیبلونی، ایسے ہی ہے نا۔ یعنی کہ اگر آپ وقف کرتے ہیں پھر آپ ربی پڑھتے ہیں، اگر آپ وصلن یعنی کہ ملا کے پڑھتے ہیں پھر بھی آپ ربی پڑھتے ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں وقف موافق وصل، کہ جیسے وصلن پڑھا جاتا ہے ویسے ہی وقف کیا جائے کسی کے اوپر۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ اب چلتے ہیں آگے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں اس کے بعد ہے وقف مخالف وصل۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ چلتے ہیں اپنی اسکرین پہ کہ وصل کے مخالف آپ وقف کریں، یعنی کہ جیسے آپ پڑھ رہے ہیں لیکن اگر آپ اس کے اوپر وقف کرتے ہیں تو اس کے مخالف ہو، اس کا الٹ ہو، اس کی طرح کا وقف نہ کیا جائے جیسے آپ ملا کے پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ میں مثال دیتا ہوں، یہاں پر دیکھیں من فضل ربی کی مثال دے دی ہے، اس کے اب بالکل نیچے آ جائیں وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، لفظ کیا ہے؟ لِنَفْسِهِ، لیکن آپ اگر وقف کرتے ہیں آپ پڑھتے ہیں لِنَفْسِهِ، ایسے ہی پڑھیں گے نا۔ لیکن اگر آپ وصلن پڑھتے ہیں، ملا کے پڑھتے ہیں، آپ پڑھیں گے لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ۔ تو وصل کے مخالف اگر وقف کیا جائے اسے کہتے ہیں وقف مخالف وصل، یعنی کہ وصلن جیسے پڑھا جاتا ہے اس کی طرح کا وقف نہیں ہوتا، تھوڑی بہت تبدیلی ہوتی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ ان دونوں مقامات پر وقف کیسے کیا جائے گا۔ دیکھیں جی دو طریقے کار ہیں، وقف موافق وصل بھی ہوگا، اور اگر آپ وقف مخالف وصل کرنا چاہیں تو پھر بھی آپ کے پاس آپشن ہے۔ چلتے ہیں اسکرین پہ، یہاں پر دیکھیں علی ان یحیی الموتى، اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ جو یا کے اوپر زبر ہے، چھوٹی سی یا سینٹر میں بنی ہے، آپ اس کو ساکن کر دیں گے اور پیچھے والی یا کے ساتھ آپ ملا دیں گے، آپ پڑھیں گے علی ان یحیی ان یحیی۔ اس طرح سے آپ اس کے اوپر وقف کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسے آپ کہیں گے وقف موافق وصل، کہ جیسے آپ نے اس کو پڑھنا تھا ویسے ہی آپ نے اس کے اوپر وقف کیا۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ دوسرا طریقہ کار آپ کے پاس ہے کہ آپ وقف مخالف وصل بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ جو سینٹر میں یا بنی ہوئی ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، جو یحیی کی یا ہے جس کے نیچے زیر ہے آپ اس کو ساکن کر دیں۔ جیسے کہ میں اس کو پڑھوں گا علی ان یحیی یحیی، اس طرح سے بھی آپ اس کے اوپر وقف کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم بولیں گے وقف مخالف وصل، کہ جیسے ہم نے پڑھنا تھا اس کے مخالف، یعنی کہ اس طرح کا وقف ہم نے نہیں کیا۔ کلیئر ہو گیا؟ اب چلتے ہیں آگے۔ یہاں پر دیکھیں دوسرا مقام تھا فما آتانی اللہ، اگر یہاں پہ آپ نے وقف کرنا ہے تو وقف کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہاں پر بھی دو طریقے آپ کے پاس ہیں۔ پہلا طریقہ ہے وقف موافق وصل۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے کہ جیسے آپ نے اس کو پڑھنا تھا ملا کے ویسے ہی اس کے اوپر وقف کیا جائے۔ جیسے میں اس کو پڑھوں گا فما آتانی، اب نون کے بعد جو چھوٹی یا ہے اس کو آپ ساکن کر دیں، یا کے ساتھ ملا دیں فما آتانی۔
اس طرح سے وقف ہوگا۔ اب دوسرا طریقہ کار کیا ہے کہ وقف مخالف وصل، کہ جیسے آپ نے پڑھنا تھا اس کے مطابق وقف نہ ہو۔ جیسے کہ یہاں پہ پڑھیں گے فما آتان، نون جو ہے اس کو ساکن کر دیا جائے، چھوٹی یا کو چھوڑ دیا جائے۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔